السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ مریم آج ہماری تیسری کلاس ہے تفسیر کی، اور پچھلی کلاس میں ہم آیت نمبر 9 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 10 سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ فرماتے ہیں قال کذالک کی ہم آخری آیت جو پڑھ چکے ہیں، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا، میرے لیے یہ کام آسان ہے اولاد دینا، اور اس سے پہلے میں تمہیں بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی کہ قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار میرے لیے ایک نشانی بنا دے۔ قال ربی، اے میرے پروردگار، اجعل بنا دے، لی میرے لیے آیہ کو نشانی، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کوئی نشانی دکھا دے مجھے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ پیغام تیرے طرف سے ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک تو اس حوالے سے، اور دوسرا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے اور اس کی یہ نشانی ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ نماز میں ان کو آواز آ رہی تھی، فرشتہ ان کو آواز دے رہا تھا، تو انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے غلطی لگ رہی ہے، میری غلط فہمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے یا نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے ایک نشانی بنائے، جو نشانی دیکھ کے میں سمجھ جاؤں۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ نشانی سے مراد یہ ہے کہ جب میری بیوی حامل ہو جائے تو مجھے کیسے معلوم پڑے گا کہ میری بیوی حامل ہو چکی ہے، مجھے کوئی نشانی دیں جس سے مجھے معلوم پڑ جائے کہ اب میری بیوی حامل ہو چکی ہے، یا اولاد جننے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی رکھیں کہ میں جو ہے نا یہ معاملہ واضح ہو جائے۔ قال قال اللہ نے فرمایا آیتک، آپ کی نشانی یا آپ کے لیے نشانی، اللہ تکلم الناس، اللہ یہ کہ نہیں، تکلم الناس آپ کلام کر سکیں گے، تکلم آپ کلام کر سکیں گے، بات کر سکیں گے، الناس لوگوں سے، ثلاث لیال 3 راتیں، سویہ صحیح سلامت۔ نشانی آپ کے لیے یہ ہے، جس نشانی کو دیکھ کے آپ جان لو گے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دے دی ہے، آپ کی اولاد آنے والی ہے، کہ آپ 3 راتوں تک آپ لوگوں سے لوگوں سے آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ اور سورۃ آل عمران میں ہے ثلاثۃ ایام، 3 دن، گویا 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتوں تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، سویہ صحیح سلامت، یعنی آپ صحیح سلامت رہو گے، ٹھیک ٹھاک رہو گے، کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا کہ آپ بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، اور آپ چاہ کے بھی آپ مکمل طور پہ جو ہے نا خاموش ہو جاؤ گے، آپ لوگوں سے 3 دن اور 3 راتیں بات نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن 3 راتوں تک بات نہیں کرو گے، لیکن آپ صحیح سلامت رہو گے، نہیں آپ بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو آپ کی زبان روک دی جائے گی اور آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ لیکن میں نے جس طرح بتایا تھا پچھلی کلاسوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باتوں سے تو روک لیے، وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے نہیں رکے، اللہ کا ذکر وہ مسلسل کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ذکر سے تو نہیں روکا، ان کی زبان لوگوں کی باتوں سے تو رک گئی، بلکہ اللہ کے ذکر سے ان کی زبان نہیں رکی، جو کہ آگے ہم پڑھیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، فخرج تو وہ نکل آئے، علی قومہ اپنے قوم کی طرف، من المحراب اس محراب سے۔ محراب میں نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کی جو جگہ ہے، اور انبیاء کرام کی کوشش ہوتی تھی اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرتے، یا دعوت اور تبلیغ میں مصروف رہتے، جہاد میں مصروف رہتے، جب فارغ وقت ملتے ہی وہ اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کو منواتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ محبت پیدا فرمائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی محبت، اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی محبت، اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کے عرش کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل اللہ کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے، کہ وہ مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا دل ہی نہیں لگتا، وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور جس طرح اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا بلال ارحنا بالاذان، اے بلال اذان دو ہمیں راحت مل جائے، دنیا نے تھکا دیا، لوگوں کی باتیں، معاملات ادھر ادھر، دل تھک جاتا ہے،
اور اس تھکاوٹ کو کس طرح دور کرتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں تھکاوٹ اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم نے گانے سننے ہوتے ہیں، تھکاوٹ اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم نے موویاں دیکھنی ہوتی ہیں، تھکاوٹ اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ کے سامنے جڑتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں. تو محراب سے نکل آئے، محراب میں عبادت کرتے رہتے تھے، اور محراب میں ان کو یہ خوشخبری ملی تھی اور محراب میں ہی وہ رہا کرتے تھے. تو محراب سے نکل کے لوگوں کی طرف گئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف یہ پیغام دیا، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ صبح اور شام تم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. سبحوا، پاکیزگی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، بکرتاً وعشیّا، صبح بھی اور شام کو. خود بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، جس طرح آل عمران میں بھی، سورۃ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ بے شک ان کی زبان لوگوں سے، باتوں سے اللہ نے ان کی زبان روک لی تھی، وہ نہیں کلام کر پا رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے ان کی زبان نہیں رکتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زبانوں کی تعریف کی ہے کہ وہ زبان، میرے ذہن میں وہ حدیث نہیں آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی زبان ہمیشہ تر رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ زبان انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کو تباہ کر دے. اگر انسان اسے نیکی کی طرف نہ لے جائے تو یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس لیے انسان خاموش تو نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ تو انسان نے بولنا ہی ہوتا ہے. خاموش رہنے والا تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن نہیں تو کم سے کم اس زبان کو نیکی میں مصروف رکھا کریں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں اسے مصروف رکھا کریں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے میں اپنی زبان کو مصروف رکھا کریں. آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف جڑنے کا، اللہ کی طرف اللہ کا ذکر کرنے کا تلقین کیا. اور اللہ نے اس قصے کو یہیں پہ اسٹاپ کر دیا کہ اللہ نے انہیں اولاد دے دی، یحییٰ جیسا بیٹا، یحییٰ نامی بیٹے سے اللہ نے نواز دیا. اور اس طرح میں نے پچھلی کلاسوں میں بتایا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں ہی انہیں جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا تھا، اور بہت بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا تھا. بنی اسرائیل، یہ جو یہودی تھے، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ وہ بھی قتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے بغیر حق نہ جانے کتنے نبیوں کو قتل کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ نبی انہوں نے شہید کیے ہیں ایک دن میں. اور الگ الگ انہوں نے انبیاء، جب کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جب کبھی کوئی نبی ایسی کوئی بات لے آتا جو بات انہیں پسند نہیں آتی تھی تو یہ تکبر میں آ جاتے. تو کچھ لوگوں کو، کچھ نبیوں کو تو یہ جھٹلاتے تھے کہ تم نبی ہی نہیں ہو، جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن کیونکہ ان کے مطابق باتیں نہیں ہوتی نا، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ یہودی، یہ ظالم قوم جنہوں نے نبیوں کو نہیں معاف کیا، تو آج بھی زمین پہ یہ فساد ہی پھیلاتے جا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ یہود ہیں، اور اس کے بعد یہ مشرک ہیں. سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہ ہے. یہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں بن سکتے ہیں، یہ کبھی ہمارے مفاد میں ہمارے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے ہیں. یہ شروع سے غدار قوم ہے، یہ شروع سے نقصان پہنچانے والی قوم ہے. ان کی شر سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. انہوں نے ہی زکریہ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے وما قتلوہ، یہ قتل نہیں کر سکے عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ہی سولی پہ چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا اپنے جسم کے ساتھ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اور ان کے اس ناپاک ارادے سے اللہ نے انہیں بچا لیا. اور ان ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے کھانے میں زہر ڈال کے. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول ایک مقام پہ بیٹھے تھے تو چھت کے اوپر سے انہوں نے پتھر پھینک کے آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور جنگوں میں تو کئی بار انہوں نے مارنے کی کوشش کی. تو یہ تو آغاز سے ہی جو ہے نا نبیوں کے دشمن، نبیوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. پھر یحییٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہاں پہ واقعہ شروع کیا، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مختصر اللہ نے باتیں بتائی ہیں. یا یحییٰ، کہ ہم نے پیغام دیا اے یحییٰ، کیونکہ وہ نبی تھے، نبی کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا. اے یحییٰ خذ الکتاب، پکڑ لو اس کتاب کو. تب کون سی کتاب تھی؟ تب
تورات کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی کہ اس کتاب کو پکڑ لو بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ اور ایک تو یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹی اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پکڑنے کی، کتاب کو اپنانے کی ترغیب دی کہ اللہ کے کلام کو اپناؤ، اس کو مضبوطی سے تام لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ اور دوسری بات وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، وہ چھوٹے سے تھے اور ہم نے انہیں صلاحیت فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا تھا۔ ایک یہ معنی ہے کہ وہ بچے تھے لیکن ہم نے انہیں یہ صلاحیت سے نوازا تھا کہ وہ فیصلہ کر سکتا تھا، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نے انہیں دے دی تھی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں حکمت سے نوازا تھا جبکہ وہ چھوٹے بچے تھے، صبیہ چھوٹے بچے تھے، اور ہم نے بچپن میں ہی انہیں حکمت سے نوازا تھا، ہم نے بچپن میں ہی انہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا۔ اور ایک حکم سے مراد یہ ہے کہ نبوت، ہم نے بچپن میں ہی انہیں نبوت سے نوازا تھا۔ بچے، چھوٹے بچے جب ان کی اچھی تربیت کی جاتی ہے تو وہ چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے کردار نبھا پاتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کی اب تاریخ کو پڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے لڑکوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے۔ اور خاص طور پر یہ جو نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ تو بڑی خوبصورت عمر ہے نا۔ اور یہی ہم سورۃ الکہف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت سے نوازا تھا۔ نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے وہ بت توڑے تھے نا، بت ان کی عبادت گاہ میں جا کے، تو انہوں نے کہا کہ کس نے توڑے ہیں؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ تو جواب میں کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک لڑکے کو جو ان کا ذکر کرتا ہے، بچہ ہے وہ لیکن اس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان کے بارے میں ہمیشہ ان کی برائیاں کرتا رہتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو بچپن، اس نوجوانی کی عمر جو ہے نا، یہ جو نوجوانی کی عمر ہے یہ بڑی خوبصورت عمر ہے، بہت ہی خوبصورت عمر ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ چن لے، اس عمر میں اللہ کی عبادت کرے، اس عمر میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، پہلا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہمارے بچے آج رل رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کھیلنے کا پتہ ہوتا ہے، گیمز میں لگے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب سے یہ موبائل گیمز عام ہو چکے ہیں، ہمارے بچے ہر وقت، کچھ بچے لڑکے جو ہے نا وہ پب جی میں اور فری فائر میں اور گیموں میں لگے رہتے ہیں، اور کچھ یہ ٹک ٹاک وغیرہ بنانے میں، ٹک ٹاک وغیرہ دیکھنے میں، اور نہ جانے شیطان نے کن کاموں میں ہمارے ان بچوں کو لگا لیا ہے۔ اور سائنس بھی، آج کے سائنس کے مطابق بھی جو بچے موبائلوں میں وقت سے پہلے لگ جاتے ہیں، وہ ان کا ذہنی نشو و نما نہیں ہو پاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ وہ کمزور ہی رہ جاتے ہیں، اور جسمانی نقصان الگ، اور اس کے بعد زندگی بھر ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بچے کبھی میچیور نہیں ہو پاتے ہیں، وہ کسی کاروبار میں، کسی زندگی کے معاملات، ان کے لیے زندگی ایک کھیل ہے۔ وہ اگلی اپنی، جو لوگ آپ دیکھیں، جو بچے بچپن سے ہی موبائلوں میں اور ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں نا، وہ پھر ان کی ازدواجی زندگیاں بھی صحیح نہیں رہتی ہیں، ازدواجی زندگیوں میں بھی وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، ان کی فیملیاں ان سے ڈسٹرب رہتی ہیں۔ جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں اس کام میں لگی رہتی ہیں، وہ شادی ہونے کے بعد وہ اپنے شوہروں کی کم ہی خیال رکھ پاتی ہیں، وہ بھی اس وقت بھی ان کو موبائلوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اور آج ماؤں کو اللہ ہماری ماؤں کی اصلاح فرمائے، بچوں کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو بچوں کو سنبھالنے میں دشواری، مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے ہاتھ میں موبائل خود ہی پکڑا دیں کہ بیٹا موبائل پکڑو، یہ موبائل میں لگا رہے گا تو سکون سے رہے گا، اور تب تک ہم جو ہے نا، ہم بھی اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ بچوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ لیکن نبیوں کی جو اولاد ہوتی تھی، نیک لوگوں کی جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ بچپن سے ہی اپنے اولاد کی تربیت پہ توجہ دیتے ہیں۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ میں نے جس طرح بتایا پچھلی کلاس میں کہ یہی اولاد سب سے قیمتی، ہمارے پاس کوئی خزانہ ہے تو وہ اولاد ہے۔ یہ اولاد اگر نیک ہو جائے نا تو یہی اولاد آپ کو جنت تک لے جائے گی۔ اور یاد رکھیں، جن کی اولاد نیک نہیں ہے نا، وہ حقیقی معنوں میں وہ بانجھ ہے، وہ حقیقی معنوں میں ان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اولاد کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کیوں لانا ہے؟ بس یہ 50-60 سال کی زندگی میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے؟ اصل مقصد تو اولاد کا یہ ہے نا کہ اولاد لاؤ تاکہ تمہاری قیامت کے دن تمہارے لیے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ رجسٹر تمہارے بنا کے اولاد جائے، تمہارے سینکڑوں رجسٹر ہوں جو تمہاری اولادوں کی وجہ سے ہوں، ہزاروں رجسٹر تمہارے بنیں گے ان اولادوں کی وجہ سے، اور پھر اولادوں کی اولاد، اولادوں کی اولاد، اور یہ دین کے کام کرتے جائیں گے، تو تمہارے لیے تو بہت عظیم ذخیرہ ہے یہ اولاد۔ لیکن اگر اولاد دین پہ نہ ہو
تو پھر تو یہ اولاد تباہی ہے نا. اور تباہی تو زیادہ ان لوگوں کے لیے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی اولادوں کو برائی کے رستے پہ لگا لیتے ہیں. یہ جو مائیں اپنے بچوں کو جو ہے نا ڈراموں پہ، فلموں میں، گانوں پہ لگاتے ہیں، اور جن ماؤں نے جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول کے، جھوٹ کی عادت ڈالتے ہیں بچوں کو، بچوں کے سامنے گالیاں دے کے بچوں کو جو گالیوں کی عادت ڈالتے ہیں، بچوں کے سامنے برائیاں کر کے بچوں کو برائیوں کی عادت ڈالتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اولاد ہمیں تباہ کرنے والی اولاد ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں آگے نہیں لے کے جائیں گے، یہ ہمیں جہنم کے نچلے سے نچلے حصوں تک یہ اولاد پھینک دے گی. اللہ نے قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما، کہ جہنمی جہنم میں جلتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ دکھا دے ہمیں ان لوگوں کو بھی ہمارے سامنے لیا. اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد ماں باپ ہیں جنہوں نے اضلانا، ہمیں گمراہ کر دیا، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. نجعلہما، ہم جہنم میں جل تو رہے ہیں لیکن ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ہم سے بھی نچلے حصوں میں رہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کے معاملات فرمائے. تو اب اولاد کی تربیت، یہاں پہ ایک سبق ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ بچپن میں ہی اولاد ایک جو ہے نا ایک عظیم لیڈر بن جائے. وحنانا من لدنا وزکاة وکانت، حنان کا مطلب ہوتا ہے محبت، شفقت. ہماری طرف سے ہم نے اس بندے پہ اپنی شفقتیں نازل کی. اللہ اکبر. اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے. اور حقیقی نوازش یہی ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اپنے بندے کو جوڑ دے. وحنانا من لدنا وزکاة، من لدنا کا مطلب ہوتا ہے خاص ہماری طرف سے. یہاں ہوتا ہے حنانا منا، ہماری طرف سے تو بھی، لیکن من لدنا مطلب جس طرح من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ جب زکریہ علیہ السلام نے اولاد بھی مانگی تھی تب بھی انہوں نے کہا تھا حب لی من لدنک ولیہ. اس صورت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اپنے خاص رحمت سے ہمیں نواز دے. اور سورۃ آل عمران میں اور دیگر صورتوں میں بھی ہے من لدن کا جب لفظ لدن استعمال ہوتا ہے نا، مطلب اپنے خاص نوازش سے، ٹھیک ہے، خاص کرم کر کے. حنان، ہم نے خاص کرم کر کے انہیں حنان سے نوازا تھا، محبت اور شفقت خاص ہماری طرف سے ان پہ ہم نازل کرتے تھے. وہ زکاة، اور یہ کوالٹیز ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. کیا؟ وہ زکاة، پاک دامن، زبان انسان کی پاک ہو، آنکھیں انسان کی پاک ہو، برائی کی طرف دیکھے نہیں، برائی کو چھوئے نہیں، برائی کو سنے نہیں، دل پاک ہو جائے. پاکیزگی، تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زکاها، وہ پاک ہو گیا جس نے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. تو وزکاة، ہم نے اسے پاک کر دیا. کانا تقیہ، اور ایک کوالٹی یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹیز دیکھیں. اللہ سے جب اولاد مانگی نا زکریا علیہ السلام نے، تو دیکھیں اللہ نے اولاد کیسی دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مانگنے کی دعاؤں میں بھی، دعاؤں کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ دعائیں کس طرح انسان مانگتا ہے، کتنا مخلص ہو کے مانگتا ہے. اور پھر ماں باپ کی پرورش، ماں باپ کی تربیت کا بھی ایک کردار، ماں باپ کی اپنی اچھائیوں کی بھی. سورۃ الکہف میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ماں باپ ان کے نیک تھے اس لیے ہم نے ان کی مدد کی. جو آخری 3 واقعات جو وہ جو موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو جن کی اولاد، جن کے ماں باپ نیک تھے، تو وکان ابوہما صالحا، کیونکہ ماں باپ نیک تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو بھیجا اور انہوں نے وہ دیوار بنائی اور اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی. تو ماں باپ کی اپنی نیکی بھی اس میں بہت، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جس طرح زکریہ علیہ السلام خود نیک تھے تو اللہ نے نیک اولاد سے نوازا. وکان تقیہ، اور اولاد ان کی تقی، متقی اولاد تھی، اللہ سے ڈرنے والی اولاد. اور ساتھ میں کوالٹیز چیک کریں. برم بوالدیہ، اللہ اکبر. اولاد اگر تم چاہتے ہو نا کہ نیک ہو، اور اولاد ماں باپ کا فرما بردار ہو، تو خود نیک بن جاؤ. ہمارا نیک بننا ضروری ہے. یحییٰ علیہ السلام نیک تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے کیونکہ زکریہ علیہ السلام نیک تھے. ہم بدترین اعمال ہمارے ہوتے ہیں، بدترین کردار ہمارا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نیک کیوں نہیں؟ نیک کہاں سے ہوگی جب ہم خود اتنے برے ہیں؟ جیسے ہم رہیں گے ویسے اللہ ہمیں اولاد دے گا. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا، اور وہ سخت دل نہیں تھا. جبار، سخت مزاج، سخت طبیعت کا مالک نہیں بلکہ نرم مزاج. اللہ کو پسند ہے وہ بندے جو نرم مزاج کے ہوتے ہیں. لین، آپ نے فرمایا کہ جس کام میں لین ہو، نرمی ہو، وہ کام اللہ کو پسند ہے. نرم لوگ، نرم طبیعت والے. کلو جعوری، وہ حدیث میں ہے نا کہ جنت والے وہ ہیں صدوق اللسان مخموم القلب. صدوق اللسان، مخموم قلب اور سچا زبان. صحابہ نے کہا رسول اللہ سچا زبان کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو سچا سچ بولتا ہو. مخموم قلب کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا تقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد، وہ متقی دل، وہ پاک دل، الذی لا اثم، جس دل میں گناہ نہ ہو، لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی، اور نہ ہی خیانت ہو، نہ بغاوت ہو، نہ حسد ہو، پاک شفاف دل کا مالک، جبار نہ ہو، نرم دل کا، عصیہ نہ فرمان نہ ہو، وسلام علیہ، آگے اللہ فرماتے ہیں اور سلامتی ہو ان پہ، یعنی یحییٰ علیہ السلام پہ، یوم ولدا، جس دن یہ پیدا ہوئے تھے، یوم یموت، اور جس دن یہ مریں گے، یوم یبعث حیا، اور جس دن انہیں اٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔